علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم پڑھ رہے تھے دا شفر ٹریجر. تو ادھر سے میں نے ایرو سے مارک کیا ہے، ادھر سے آگے آج ہم پڑھیں گے. Now the governor of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. تو دوسرے پروونسوں کے گورنر تھے وہ بہت زیادہ جیلیس ہو گئے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ انہیپی ہو گئے تھے اس کے گورنر بننے پہ، اور وہ کنگ کو اس کے خلاف کہتے تھے. They said he is very dishonest، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ہی زیادہ ڈس ہانیسٹ ہے. اینڈ کیپ فار ہمسیلف پارٹ آف دا منی دیٹ ہی کلیکٹ ایز اے ٹیکس فرام دا پیپل. اور کنگ کو کہتے تھے یہ کچھ حصہ جو ٹیکس کا جو لوگوں سے کلیکٹ کرتا ہے اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھتا ہے. وائی ڈڈ ہی آلویز کیری ود ہم دے ایڈڈ ان آئرن چیسٹ. یہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک آئرن چیسٹ کیوں رکھتا ہے؟ کنگ کو کہنے لگے آئرن چیسٹ یعنی ایک جھولا جیسا. پرہیپس ہی کیری ان اٹ دا ٹریجر دیٹ ہی ہیڈ سیکریٹلی کلیکٹڈ. آفٹر آل دس سیڈ موکنلی he was an ordinary shepherd and could have no better. وہ کہنے لگے یہ اپنے ساتھ جھولا رکھتا ہے، شاید اس میں جو خزانہ جو چپکے سے جمع کرتا ہے کچھ اس میں رکھتا ہے، اور یہ اس کو ایک مزاحیہ طور پہ کہتے تھے یہ ایک آرڈنری شیفرڈ ہے، یہ ایک اچھا نہیں کر پائے گا. دا نیو گورنر واز کالڈ ٹو دا پیلس. اب نئے گورنر کو محل میں بلایا گیا. ہی واز آرڈر ٹو ایکسپلین وائی ہی آلویز کیری ان آئرن چیسٹ. بادشاہ کی طرف سے اس کو پوچھا گیا کہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک جھولا کیوں رکھتا ہے. واٹ ڈیڈ دا چیسٹ کنٹین. اس چیسٹ میں کیا ہے؟ ایٹ فرسٹ دا کنگ ڈڈ ناٹ پے اٹینشن ٹو دیز رپورٹ. پہلے تو جو بادشاہ تھا ان چیزوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، ان رپورٹوں پہ توجہ نہیں دیتا تھا. بٹ ہاؤ لانگ could he ignore these governor and their endless story about the shepherd. لیکن یہ کب تک اس چیز کو اگنور کرے، کب تک اس چیز کو نظر انداز کرے کہ جو دوسرے گورنر جو اس کی کہانی سنا رہے ہیں شیفرڈ کی. ون تھنگس واز سرٹن. ایک چیز تو بالکل کلیئر تھی. دا کنگ ڈسکور. جو کنگ نے دریافت کی تھی. دا نیو گورنر ڈڈ ناٹ کیری ان آئرن چیسٹ ود ہم آل دا ٹائم. جو نئے گورنر جو تھے وہ اپنے ساتھ آئرن چیسٹ تو نہیں رکھتے تھے کسی وقت بھی. سو ون ڈے دا نیو گورنر واز سمن ٹو دا پیلس. ایک دن کیا ہوا، نئے گورنر کو بلایا گیا محل میں. ہی کیم رائڈنگ آن ہز کیمل اینڈ ٹو ایوری ونس ڈیلائٹ دا فیمس آئرن چیسٹ واز دیئر فاسٹنڈ securely behind him on the camel back. تو کیا ہوا جب اس کو بلایا گیا وہ سواری کر کے آیا کس پہ؟ کیمل پہ. اور ہر ایک دیکھ رہا تھا کہ یہ آئرن چیسٹ جو ہے، یہ جھولا جو ہے جو اس نے پیچھے رکھا ہے کیمل پہ، کیمل کے بیک پہ. Now the king was angry. بادشاہ کو بھی غصہ آیا. He thundered. اس کو غصہ تو آیا. وائی ڈیڈ یو آلویز کیری دیٹ آئرن چیسٹ وتھ یو. آپ ہمیشہ اپنے ساتھ آئرن چیسٹ کیوں رکھتے ہو؟ واٹ ڈز اٹ کنٹین. اس میں کیا ہے؟ گورنر اسمائلڈ. گورنر جو تھا وہ مسکرا کے کہنے لگا. ہی آسکڈ ہز سرونٹ ٹو برنگ ان دا چیسٹ. اس نے اپنے جو نوکر تھے ان کو کہا کہ اس چیسٹ کو لاؤ. ہی ہاؤ ایگرلی دا پیپلس اسٹینڈنگ اراؤنڈ ویٹنگ فار دا شیفرڈ ٹو بی فاؤنڈ آؤٹ. جو دوسرے لوگ جو تھے وہ بڑی بے صبری سے، بے چینی سے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے. وہ جو شیفرڈ ہے اس کا جو اصلی جو ہے یہ روپ سامنے آ جائے گا. بٹ ہاؤ گریٹ واز دیئر اسٹانشمنٹ. لیکن اس کی یہ حیرانگی اینڈ ایون آف دا کنگ ہمسیلف وین دا چیسٹ واز اوپن. جب اس کا یہ چیسٹ آئرن چیسٹ کو کھولا گیا. نو گولڈ اور سلور اور جیولس بٹ ان اولڈ بلینکٹ واز آل دیٹ کم آؤٹ. صرف نہ سونا نہ چاندی نہ کچھ اور، صرف ایک پرانا سا کمبل جو اس میں سے نکلا.
ہولڈنگ اٹ اپ پراؤڈلی، اور اس نے اوپر دکھایا سب کو. the shepherd said. shepherd نے کہا this my dear master is my only treasure. یہی میرا خزانہ ہے میرے ماسٹر. I always carry it with me. میں ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں. but why do you carry such an ordinary blanket with you. بادشاہ کہنے لگا یہ آپ آرڈنری بلینکٹ کیوں اپنے ساتھ رکھتے ہو. surely you are the governor of a district. آپ تو ایک گورنر ہو ایک ضلع کے. the king asked. بادشاہ نے کہا. to which the shepherd replied with quite dignity. تو شیفرڈ نے جواب دیا بڑی عزت سے. this blanket is my old friend. یہ ہی میرا پرانا دوست ہے. it will still protect me if at any time. یہ اس وقت بھی مجھے بچائے گا. your majesty. جب آپ کی عظمت should wish to take away my new cloak. تو جب بھی مجھے ادھر سے نکالا جائے گا تو یہی کمبل میرے ساتھ رہے گا. how pleased the king was and how embarrassed the jealous governor became to hear the wise man reply. تو پھر وہ بڑے شرمناک ہو گئے وہ جو جن کو بڑی جیلیس تھی جن گورنر کو یہ سن کے اس کا رپلائی. no they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. پھر لگا کہ جو شیفرڈ ہے یہ در حقیقت میں ایک نرم قسم کا اور دھنا قسم کا آدمی ہے اس زمین پہ. the king made him the governor of a much bigger district that very day. اسی دن بادشاہ نے اس کو ایک بڑے ضلع کا گورنر بنایا. بچوں آج ہمارا یہ جو ٹریجر the shepherd treasure ہے یہ مکمل ہوا. تو کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تھینک یو.